ख्वाہشات کی تکمیل کا نام نہیں بلکہ نکاح وہ عظیم عبادت ہے کہ کوئی نبی زمین پر ایسا نہیں گزرا جس نے نکاح نہ کیا ہو. ہر نبی نے نکاح کیا. بعض انبیاء کرام نے کچھ کام کیے کچھ نہیں کیے، لیکن ہر نبی نے کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000 انبیاء آئے، سب نے نکاح کیا سوائے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے. اور حضرت عیسیٰ نے اس لیے نکاح نہیں فرمایا کیونکہ آپ قریب قیامت زمین پر تشریف لانے والے تھے اور زمین پر تشریف لانے والے تھے، اس لیے آپ نے نکاح نہیں فرمایا. اور اب جب آپ زمین پر قریب قیامت تشریف لائیں گے تو اس وقت آپ نکاح فرمائیں گے. ہر نبی نے نکاح کیا، اللہ اکبر، حضرت عیسیٰ کے سوا. حضرت عیسیٰ بھی نکاح کریں گے. ایک بات آپ کبھی سوچیں اور غور کریں، بڑی دلچسپ بات ہے، حضرت عیسیٰ نے نکاح کیوں نہیں فرمایا؟ حضرت عیسیٰ کے نکاح نہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ وہ حکمتیں تو اہل علم اس کی بیان کریں گے، لیکن اگر آپ توجہ کریں تو پتا چلے گا 35 یا 36 سال کی عمر میں کم و بیش حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھا لیے گئے. میرے عزیز، اٹھایا جانا تھا حضرت عیسیٰ کو آسمان پر. توجہ فرمائیں، میرے نوجوانوں کی خاص توجہ، اسلامی بہنوں کی خاص توجہ. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان اپنی بیوی سے پیار نہیں کرتا جیسا کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں ہم سے زیادہ کون پیار کر سکتا ہے؟ ہم سے زیادہ پیار کا تصور کہاں ہو سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھایا جانے والا تھا اور حضرت عیسیٰ قریب قیامت دنیا میں تشریف لانے والے تھے، تو حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھایا جانے والا تھا. اگر حضرت عیسیٰ نکاح کر لیتے تو بیوی کو تو آسمان پہ اٹھایا جانے والا نہیں تھا. اللہ اکبر. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ مناسب جانا کہ بیوی کو چھوڑ کر جائیں گے، قریب قیامت تو ہم آئیں گے لیکن بیوی تو اس وقت تک موجود نہیں رہے گی، وہ تو دنیا سے جا چکی ہوگی. اللہ اکبر. گویا کہ ہمارا اسلام بتا رہا ہے کہ نبی نے یہ خیال فرمایا ہوگا، اللہ اکبر، کہ میں نے آسمان پہ جا کر پھر آنا ہے. اللہ اللہ. تو ہمارا مذہب بیوی کو چھوڑ کے جانے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ پیغمبر نے کہا جب آئیں گے اور ہمیشہ زمین پہ رہنے کے لیے آئیں گے اس وقت بیوی کے ساتھ نکاح فرمائیں. اندازہ فرمائیں، غور فرمائیں. یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے. اس لیے کہ مذہب اسلام، حضرت آدم کا بھی مذہب اسلام تھا، حضرت نوح کا بھی مذہب اسلام تھا، حضرت ابراہیم کا مذہب بھی مذہب اسلام تھا. ہر نبی کا مذہب اسلام ہے اور ہمارے آقا علیہ السلام اس کی تکمیل کے لیے تشریف لائے تھے. تو اللہ اکبر، نکاح کیا چیز ہے، نکاح کیا شے ہے، ہر نبی نے انجام دیا اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی اس نکاح کو انجام دیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، لیکن یہ نکاح صرف رسم نہیں، یہ نکاح صرف جنسی تسکین کا ذریعہ نہیں، یہ نکاح نفسانی خواہشات کی تکمیل کا نام نہیں، بلکہ نکاح کی حکمتیں دیکھیں. اللہ اکبر. جب نکاح ہوتا ہے، نکاح صرف ایک مرد کا ایک عورت سے ہوتا ہے. ہمارے مذہب میں یہی تصور ہے، ایک مرد کا نکاح ایک وقت میں ایک عورت سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ مردوں کو اللہ رب العزت نے اور اجازتیں دی ہے، لیکن ایک وقت میں ایک عورت کا نکاح ایک مرد سے ہوتا ہے. اس وقت ایک میاں بیوی آپس میں کیا ملتے ہیں؟ سینکڑوں افراد کا ملن ہوتا ہے. ایک جوڑا نہیں ملتا بلکہ سینکڑوں افراد کا ملن ہوتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیے، لڑکی لڑکے کے ماں باپ اور لڑکے کے ماں باپ اور لڑکی کے ماں باپ، یہ دونوں کا رشتہ قائم ہوتا ہے. لڑکے کے دادا دادی، لڑکی کے دادا دادی، ان کا رشتہ قائم ہوتا ہے. لڑکے کے نانا نانی، لڑکی کے نانا نانی، اسی طرح آپ قیاس کرتے چلے جائیں. گویا کے خاندان ملتے ہیں، آپس میں خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے. یہ نکاح کی برکت ہے. اللہ اکبر. ہزاروں کروڑوں روپے خرچ کر کے جب آپ خاندانوں کو جوڑ نہیں سکتے، صرف ایک نکاح کے ایجاب و قبول کی برکت سے سینکڑوں افراد آپس میں مل جایا کرتے ہیں. سینکڑوں افراد کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے، محبتیں ہوتی ہیں، پیار ہوتا ہے. یہ تو ملاپ ہوا. اب ملاپ کے بعد اس کی برکتیں، پھر بچوں کی پیدائش ہے، بچوں کی ولادت ہے، بچیوں کی ولادت ہے. کتنی برکت کی چیز ہے نکاح. اور نکاح کی حکمت یہی ہے، دو خاص حکمتیں ہیں. نمبر ایک یہ کہ انسان کو بدکاری سے بچایا جائے، انسان کو زناکاری سے بچایا جائے. اور نمبر دو، حلال نسل کو آگے بڑھایا جائے. انسان پیدا ہو، قدرت یہی چاہتی انسان پیدا ہو، لیکن انسان حرام سے پیدا نہ ہو بلکہ انسان حلال سے پیدا ہو، صالح خون لے کر انسان پیدا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ انسان اگر حلالی خون لے کر پیدا ہوگا، اس کے اندر محبت ہوگی، اس کے اندر مربت ہوگی، اس کے اندر اخلاق ہوگا، اس کے اندر
کردار ہوگا، اس کے اندر شرافت ہوگی، اس کے اندر شجاعت ہوگی، اس کے اندر حمیت ہوگی، اس کے اندر غیرت ہوگی، اس کے اندر قربانی کا جذبہ ہوگا۔ یہ حلال خون کی تاثیر ہے۔ اور اگر خون حلال سے پیدا نہ ہوا، زمین پر صرف انسان بڑھانا مقصود نہیں ہے بلکہ زمین کے اوپر حلالی انسانوں کا وجود مقصود ہے، اس لیے کہ جب انسان حلالی نہیں ہوتا تو بے مروت ہوتا ہے، بے غیرت ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے، مذہب و ملت کا غدار ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، خون کی بڑی تاثیر ہوتی ہے انسان کے اندر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، حلال نسل کی افزائش مقصود ہے اور زنا پر کنٹرول، بدکاری سے روکنا مقصود ہے۔ مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، نکاح تو عام ہو رہا ہے مگر ساتھ میں بدکاری پر کوئی کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے، زنا پر کوئی کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں چونکہ بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، میں حیا کے پردے میں کچھ باتیں ضرور عرض کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ نے کھانا اس لیے کھایا کہ آپ کی بھوک مٹ جائے۔ جب بھوک مٹ گئی تو پھر انسان اگر کھانے کو پھر للچائی ہوئی نظر سے دیکھے، اس انسان کو شریف نہیں کہا جا سکتا، اس انسان کو جو ہے وہ اچھا انسان نہیں کہا جا سکتا۔ پیٹ بھرنے کے بعد بھی انسان کھانے کو جو ہے للچائی ہوئی نظر سے دیکھے۔ جب انسان کو حلال طور پر بیوی مل گئی اور بیوی کو حلال طور پر شوہر مل گیا تو پھر اس کو حرام کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھنا، اللہ کے رسول، میرے اور آپ کے نبی، غیب دا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر زنا کا جو عذاب بیان فرمایا ہے اس سے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج شادی شدہ لوگ بھی زنا کر رہے ہیں اور غیر شادی شدہ کا تو حال ہی عجیب ہے۔ اللہ اکبر۔ ناجائز تعلقات کی بہتات ہے، ناجائز تعلقات کا عجیب حال ہے، حتیٰ کہ اس کو فلموں اور سیریلوں کی بنیاد پر ایک فیشن کا نام دے دیا گیا ہے، فیشن اور آرٹ اس کو بنا دیا گیا ہے۔ سن لو، ہمارا مذہب جھوٹے فیشن کی کبھی تائید نہیں کرتا، جھوٹے فیشن کی کبھی حمایت نہیں کرتا۔ ہے کسی میں طاقت، جب اللہ زانیوں کو ان کے زنا کا عذاب دے گا تو کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ہے۔ 2 منٹ کی لذت کے لیے گناہ کرنے والوں کو مصطفیٰ جان رحمت کا یہ پیغام سنا دیا جائے۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب زانیوں کو میدان محشر میں لایا جائے گا تو آگ کی زنجیروں میں جکڑ کر لایا جائے گا۔ اگر یہ جلسے کا خطیب کہتا یا دنیا کا ادیب لکھتا یا اللہ اکبر کوئی صرف مولوی کہہ دیتے یا کوئی سیاسی لیڈر کہہ دیتا محض، تو ہم کہتے کہ آپ نے ڈرانے کے لیے بہت مبالغہ سے کام لیا۔ لیکن واللہ یہ کسی دنیا دار کا قول نہیں ہے بلکہ یہ محبوب خدا کا قول ہے۔ وہ میرے محبوب کی زبان جس کے بارے میں میرے امام یوں کہتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت میں لاکھوں سلام۔ اپنی خواہش سے کبھی کلام نہیں کرتے، جب بھی بولتے ہیں تو وحی الہی بولتے ہیں، ان کی زبان سے وحی الہی ظاہر ہوتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب زانیوں کو میدان محشر میں لایا جائے گا، دنیا کی قوم اگر زنا کرے تو حیرت کی بات نہیں، اس لیے کہ ان کے یہاں مذہبی لوگوں میں بھی زنا پایا گیا ہے، لیکن ہمارے یہاں تو اتنی پوترتا ہے، ہمارے یہاں تو اتنے تقدس ہے، ہمارے یہاں تو اتنی پاکیزگی ہے، ہمارے یہاں تو اللہ اکبر نگاہوں میں اتنا احتیاط ہے۔ اللہ اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، حضرت آدم کو نکاح سے پہلے حضرت حوا سے بات کرنے کی جنت میں اجازت نہیں دی گئی۔ ہمارے یہاں پرہیزگاری کا یہ عالم ہے، ہمارے احتیاطوں کا یہ عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر سن لو، اللہ اللہ، دوسروں کے دیکھا دیکھی مذہب اسلام سے دور جا کر جہنم کے گڑھوں میں گرنے والوں اور ایک ایک 1.5 2 منٹ کی لذت کی خاطر خدا کے عذاب کو چیلنج کرنے والوں، خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، اللہ کے سچے نبی غیب دا نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں زنا کیا ہوگا وہ قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے ہاتھوں میں آگ کی زنجیریں ہوگی، اس کے پیروں میں آگ کی زنجیریں ہوگی، اور ان زنجیروں کا حال یہ ہوگا اگر اس کی ایک کڑی کو کسی پہاڑ پر رکھ دیا جائے۔ میں اپنی بہنوں کی بھی خاص
पास तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। अगरचे यहाँ आने वाली बहनें ऐसी नहीं है मैं जानता हूँ, लेकिन अल्लाह मेरी आवाज को उन कानों तक पहुंचा दे जो कान इस सदा के मुस्तहिक हैं। अल्लाह किसी की इस्लाह का इंतजाम फरमा दे। अल्लाह अकबर। लोगों अपने हाल पर रहम करो, लोगों अपने वजूद पर रहम करो। हमारा ये नाजुक सा वजूद, हमारा ये कमजोर सा वजूद अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। फैशन के नाम पर फिल्में देखकर, सीरियल देखकर जिना के करीब जाने वालों, आओ अपने नबी का फरमान सुनो। अल्लाह अकबर। हाथों में आग की जंजीरें होगी, पैरों में आग की जंजीरें होगी, और उन जंजीरों का हाल ये होगा, उसकी एक कड़ी अगर किसी पहाड़ पर रख दी जाए तो पहाड़ जल करके रेजा रेजा हो जाए। अल्लाह अकबर। पहाड़ जल कर रेजा रेजा हो जाए। एक कड़ी का हाल ये होगा, एक कड़ी की कैफियत ये होगी, जब एक कड़ी से पहाड़ जल करके रेजा रेजा हो जाएगा। ऐसी कड़ियों का मजमुआ जिसे जंजीर कहते हैं, जिसे चैन कहते हैं, अल्लाह अकबर, जब वो हाथों में लगेगी जानियों के, जब वो पैरों में लगेगी जानियों की, उनका क्या बनेगा बताओ? जिससे पहाड़ पिघल जाए। क्या पहाड़ों से ज्यादा अपना जिस्म मजबूत है? क्या पहाड़ों से ज्यादा अपना जिस्म ताकतवर है? अल्लाह अकबर। मैं अपने जवानों को एक बात कहता हूं, अगर माँ बाप जल्दी शादी नहीं करते, आपका हक है कि आप अदब के साथ माँ बाप से कह दो कि मैं शादी के लायक हो गया हूं, आप मेरी शादी कर दे। ये ऐब की बात नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, कभी जिना के रास्ते न जाना। कुरान कहता है वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा व साअ सबीला। जिना के करीब भी मत जाओ। अल्लाह अकबर। ये बुरा रास्ता है, ये फहिश का रास्ता है, ये बुरा काम है, ये फहिश काम है। अल्लाह अकबर। इसी पर बस नहीं, तुम्हारे और मेरे सच्चे नबी खातिमुन नबिय्यीन फरमाते हैं, गैब का नबी फरमाते हैं, हाथों में जंजीरें होगी आग की, पैरों में जंजीरें होगी आग की, और फरिश्ते उस पे लानत कर रहे होंगे। फरिश्ते लानत करते करते उसको क़यामत के मैदान में लाएंगे। मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी ने फरमाया, फिर जानी और जानिया औरत को जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज पहनाई जाएगी, उनके बदन पे तारकोल का लिबास होगा। इसी पे बस नहीं, फिर मेरे आका ने फरमाया, अगर आका न फरमाते तो शायद जलसे में कहने की मैं हिम्मत न करता। मेरे आका सलाम फरमाते हैं, वो नाजुक मकाम जो शर्म की जगह है, आका फरमाते हैं जिन्होंने जिना किया होगा उस पर आग के हथौड़े बरसाए जाएंगे। ऐ इंसान तेरा क्या बनेगा? सिर्फ 1.5 से 2 मिनट की लज्जत के लिए इतना बड़ा अजाब तू बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो गया, और तू क्या बर्दाश्त कर सकेगा जिस अजाब को पहाड़ बर्दाश्त न कर सके। और ये भी सुन लो, जो लोग जिना करते हैं उनके जिना की नहुसत उनकी नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर नस्ल बाकी रहती है। अल्लाह अल्लाह। हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा में अपने मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी की बारगाह में हाजिर था। हजरत मलफूजात बयान कर रहे थे, हजरत अपने फरामीन बयान कर रहे थे। अब सुनना, निकाह करने वालों हलाल तौर पे गुस्ल करो, यानी वजीफे ज़ौजियत अदा करो तो उस पर क्या सवाब है, और जिना का अजाब क्या है। हजरत आदम को जब जमीन पर भेजा गया और पहली मुलाकात हुई, यानी मियाँ बीवी का मिलन हुआ, वजीफा ज़ौजियत हजरत आदम ने अदा किया, तो आपको गुस्ल की हाजत हुई, तो आपने गुस्ल किया। जब गुस्ल जनाबत किया, बड़ा कैफ मिला, बड़ा सुरूर मिला, बड़ा सुकून मिला। कुरान कहता है तस्कुनु इलैहा, सुकून मिलता है कि बीवी शौहर के लिए सुकून है, शौहर बीवी के लिए सुकून है। हजरत आदम को सुकून मिला तो हजरत जिब्रील आए और हजरत आदम को कैफ में देखकर कहने लगे, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, ऐ आदम कैसा लग रहा है? हजरत आदम ने कहा, बड़ा सुकून है गुस्ले जनाबत में। तो फरमाया, ये सिर्फ सुकून नहीं है, बल्कि आपको बताऊं, जितना आपने गुस्ल किया है और आपके बालों से जितने पानी के कतरे टपके हैं, हर कतरे के बदले में अल्लाह ने आपको 1-1 साल की इबादत का सवाब भी अता फरमाया। जितने गुस्ल के पानी के कतरे टपके हैं, हर कतरे के बदले में, ये सरकार गरीब नवाज बयान फरमा रहे हैं, हर पानी के कतरे कतरे के बदले में 1-1 साल की इबादत का सवाब है। इसी पर बस नहीं, ऐ आदम, और जितने पानी के कतरे टपके हैं वो सारे पानी के कतरों की तादाद
تعداد کے برابر اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا اور وہ فرشتے قیامت تک آپ کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہیں گے۔ حضرت آدم نے سنا تو سننے کے بعد یہ اللہ والے لوگ سیلفش نہیں ہوتے تھے، خود غرض نہیں ہوتے تھے، انہیں تو قوم کا، بچوں کا، اپنی اولاد کا خیال ہوتا تھا، نبی کو امتی کا، باپ کو اولاد کا۔ حضرت آدم پوری کائنات کے انسانوں کے باپ ہے، تو آپ کو خیال آیا اے جبریل یہ صرف میرے لیے ہے اللہ کا نبی ہونے کی وجہ سے یا اوروں کے لیے بھی ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کیا اے آدم یہ صرف آپ کے لیے نہیں، آپ کا جو ایمان والا بچہ، آپ کا جو ایمان والا آپ کی اولاد، ایمان والی آپ کی اولاد جو حلال ذریعے سے غسل جنابت کریں گے بیوی سے ملاقات کے بعد، اللہ ان دونوں کو اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا، یعنی ہر پانی کے قطرے کے بدلے میں ایک سال کی عبادت کا ثواب، اور جتنے پانی کے قطرے ٹپکیں گے ہر قطرے کے بدلے میں فرشتے پیدا ہوں گے اور وہ قیامت تک ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، بخشش کی دعا کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت جبریل نے دیکھا آدم خوش ہو گئے تو حضرت جبریل نے کہا لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی سامنے آتا ہے، یہ تو میاں بیوی حلال غسل کریں، وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے بعد غسل کریں تو یہ اجر ہے، لیکن اے آدم اگر کوئی شادی کیے بغیر کسی عورت سے زنا کرے گا اور زنا کے بعد غسل کرے گا تو جتنے اس کے غسل کے پانی کے قطرے ٹپکیں گے ہر قطرے کے بدلے میں 1 سال کا گناہ لکھا جائے، ہر قطرے کے بدلے میں 1 سال کا گناہ لکھا جائے گا، اور جتنے قطرے ٹپکیں گے ان کی تعداد کے برابر شیاطین پیدا کیے جائیں گے، اور قیامت تک وہ شیاطین شر کریں گے، پاپ کریں گے، جرائم کریں گے، گناہ کریں گے، اور ان سارے شیاطین کے پاپ اور جرائم کا گناہ قیامت کے دن اس کے سر ڈال کر کے اس کو عذاب دیا جائے گا جس کے زنا کے غسل کے قطروں کی وجہ سے وہ پیدا کیے گئے تھے۔ مجھے بتاؤ اپنے ہی جرائم کی سزا بھگت سکتے ہو؟ اپنے ہی گناہوں کی سزا بھگتنے کی ہمت ہے؟ اپنے ہی سزا بھگتنے کی، اپنے ہی گناہوں کی سزا بھگتنے کی طاقت ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو وہ بدترین قوم جسے شیاطین کہتے ہیں وہ کتنا شر کریں گے، قیامت تک کریں گے، کتنا پاپ کریں گے، قیامت تک کریں گے۔ اس لیے یاد رکھنا بزرگوں نے فرمایا کوئی زنا کرتا ہے اور زنا کے بعد غسل کرتا ہے اس کا جسم تو پاک ہو جاتا ہے لیکن اس کے دل پر زنا کی وجہ سے جو دھبا لگ گیا ہے 7 سمندر کا پانی بھی اس کے دل کے دھبے کو دھل نہیں سکتا۔ کہاں ہو؟ شادی کا مقصد زنا سے بچنا، حلال طور پر انسانی نسل کو آگے بڑھا، نکاح کرو، نکاح میں برکتیں ہیں، غریب ہو تو بھی نکاح کرو۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نکاح کرو، نکاح کرو، نکاح کرو، تو جو صحابہ بظاہر غریب اور مفلس تھے انہوں نے کہا حضور تم غریب اور مفلس ہم کیسے نکاح کریں؟ میرے آقا علیہ السلام کی ایک عادت تھی، توجہ کرنا، لوگوں کی عادت ہے مرض دیکھ کر دوا بدلتے، صحیح؟ حضور نے ایسا کبھی نہیں کیا، حضور جو نکل گیا منہ سے وہ نکل گیا۔ حضور علیہ السلام نے کبھی اپنی بات واپس نہیں لی، اس لیے کہ وہ زبان وحی خدا کی ترجمان ہے۔ بھئی اگر کوئی بندے کو کہا جائے کہ صدقہ دو تو کہے گا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ آپشن دے دیں گے، بات بدل دیں گے، لیکن یہ حضور ہے، یہاں بات نہیں بدلتی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ آقا نے فرمایا نکاح کرو، نکاح کرو، نکاح کی یہ برکت، یہ برکت۔ تو مفلس اور غریب صحابہ کہتے حضور ہم غریب ہیں، ہمارے پاس مکان نہیں، کچھ نہیں، کاروبار نہیں، ہم کیسے نکاح کریں؟ اور لائیں گے تو کھلائیں گے کہاں، رکھیں گے کیا؟ حضور نے یہ نہیں کہا پھر یہ کرو یا یہ کرو، نہیں، بلکہ کیا فرمایا نکاح کرو، پھر بھی فرمایا نکاح کرو۔ کیا ہوگا؟ فرمایا جو نکاح کرے گا اللہ اس کو مالدار کر دے گا، نکاح کرو مالا مال ہو جاؤ گے۔ حضور علیہ السلام نے نکاح کی برکت سے مالا مال ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ ایک بات آگے بڑھنے سے پہلے عرض کروں، اگر انسان زنا سے بچے، آج ہمیں پتا ہے میں پبلک لیول کا آدمی ہوں، روزانہ اللہ کا شکر ہے ہزاروں جوانوں سے روز میں ملتا ہوں، لوگوں سے میری یہ جتنے آپ میرے سامنے بیٹھے کبھی اتنے ہی اور کبھی اس سے بہت زیادہ لوگ میرے درمیان ہوتے ہیں، میں ان کے درمیان ہوتا ہوں، لوگوں سے ملنے بات کرنے کا موقع ملتا ہے، مفکرین سے ملنے کا موقع ملتا ہے، دانشوروں سے، سیاستدانوں سے، غریبوں سے، امیروں سے۔ آج سب سے زیادہ جو گناہ ہمارے سماج میں عام ہو رہا ہے وہ 2 ہے، ایک نشہ اور ایک زنا، اور یہ جہاں زنا وہاں فنا، جہاں زنا ہے وہاں فنا ہے۔ بیماریاں جو پھیل رہی ہے زنا کی وجہ سے، ایک اگر زنا ہو، ایک زنا کی نحوست سے 70,000 آدمی بیمار پڑ سکتے ہیں۔ جہاں لمحہ زنا ہو رہا،
لمحہ لمحہ. اور جو زنا سے بچ جائے، سن لیں اچھی طرح، زنا سے بچنا تو بہت بڑی بات ہے. امام المتکلمین امام علامہ نقی علی خان اپنی کتاب تفسیر علم نشرہ میں لکھتے ہیں، صرف خوبصورت عورت جا رہی ہو، توجہ کر، کوئی خوبصورت حسین لڑکی جا رہی ہو اور اس کا حسن آپ کو دعوت نظارہ دے رہا ہو، اور آپ نے یہ سوچا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے، اس تصور سے آپ نے اس کے حسن کو نہیں دیکھا، نظریں جھکا لی، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسی وقت اللہ اس کو جنت نعیم کے اندر بے حساب داخل کرنے کا وعدہ فرما لیتا ہے. جنت النعیم بے حساب اس کو دی جاتی ہے، جو کسی عورت کو صرف اس نیت سے نہیں دیکھتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب عورت کو دیکھنے سے بچنے پر بے حساب جنت نعیم ملتی ہو، تو جو زنا سے بچے، زنا اس کو کی طرف اس کو بلایا جائے، پاپ کی طرف اس کو بلایا جائے، اللہ اس کو کیا مقام عطا فرمائے گا. آئیے اس سلسلے میں ایک بہت خوبصورت سا واقعہ یاد آ گیا، اپنے جوانوں کی نظر کرتا ہوں. یاد رکھنا ہم لوگ جس دور میں گزر رہے ہیں، یہ دور ایک اعتبار سے بہت اچھا بھی ہے اور ایک اعتبار سے یہ دور بڑا بھیانک بھی ہے. گناہ دروازے پر، کل تک ہمارے مفکرین کہتے تھے گناہ دروازے پہ دستک دے رہے. آج ہم اگر یہ کہیں تو ممکن نہیں ہوگا. کیوں؟ گناہ دروازے پہ اب دستک نہیں دے رہے، گناہ تو گھر میں گھس چکے ہیں، گناہ تو کچن روم میں گھس چکے ہیں، گناہ تو بیڈ روم میں گھس چکے ہیں. کیا کہیں کیا کہیں، یہ دستور زباں بندی ہے. کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. 16 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں آج کل اپنا سب کچھ گنوا آتے ہیں، اس کے بعد شادیوں کا سوچا جاتا ہے. اللہ اللہ، اس قوم کے اندر زانی ڈھونڈنے سے نہیں ملتے تھے. یہ قوم کا تقدس وہ تھا، قوم کی پاکیزگی یہ تھی. لیکن آج برا ہو گندی فلموں کا، برا ہو زنا کی فلموں کا، گناہ ہو اللہ اکبر لو اسٹوریوں کا اور وہ فلموں میں دکھانے کا. آج ہمارے لڑکے اور لڑکیاں آبرو کو فروخت کرنے اور لٹانے پر گویا کہ فخر محسوس کرتے ہیں. کوئی نہیں ہے جو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے. میں نے بیان کر دیا اللہ کا عذاب، حالانکہ اور بھی روایتیں ہیں، لیکن اپنے عنوان کی طرف مزید مجھے آگے بڑھنا ہے. اگر کوئی زنا کی دعوت دے اور انسان زنا سے بچ جائے، اللہ اس کو کیا عطا کرتا ہے. یاد رکھنا یہ دنیا ہے، اس میں گناہ کرو گے کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو. کون کیا کہے گا؟ دنیا تو گڈ اپنے آپس کے اندر الجھی ہوئی ہے، سب لوگ اپنی اپنی مستی میں مگن ہے، کوئی کچھ نہیں کہے گا. لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کی نگاہ سے نہ آپ چھپ سکتے ہیں نہ میں چھپ سکتا ہوں. سفید کپڑے پہن کر، قیمتی کپڑے پہن کر، چہرے کو کاسمیٹک آئٹم سے چمکا کر ہم کبھی اللہ کی نظر میں معزز نہیں ہو سکتے. یاد رکھنا مخلوق کی نظر میں 100 کارڈ متقی بن کر کوئی عزت نہیں پا سکتا. اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، تمہیں بھی دیکھ رہا ہے. وہ صرف دیکھ ہی نہیں رہا ہے، علیم بذات الصدور ہے. وہ تو دل کے جذبات کو بھی جانتا ہے، وہ تو دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے، ذہن و دماغ کے وسوسات کو بھی جانتا ہے. یاد رکھنا اگر رات کی تنہائیوں میں گناہ کرو گے، تنہائیوں کے اندر پاپ کرو گے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، ہم تم پر کڑی نگرانی کر رہے ہیں. اے انسان تو کہاں جا کے گناہ کرے گا؟ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. لیکن آؤ جب یہ موڑ آ جائے، جب وہ وقت آ جائے کہ کوئی آپ کو زنا پہ اکسائے، کوئی آپ کو بدکاری پہ اکسائے، اتنا یاد رکھنا آخر موت ہے موت. میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں میری بہنوں، کوئی شادی کا لالچ دے کر، کوئی موبائل کا لالچ دے کر، کوئی پیار کی بات کر کے اگر تمہیں اپنے دام کے اندر گرفتار کرنا چاہے تو اس وقت یاد رکھنا اللہ دیکھ رہا ہے. اور موت ہے موت. کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ خدا کے عذاب کو برداشت کر سکے، اور وہ نہ ختم ہونے والا عذاب. اللہ میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی زنا کرتا ہے کوئی، تو زمین اور آسمان پر کپ کپی تاری ہوتی ہے، اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے، اور زمین کہتی ہے مولا مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور ان ظالموں کو اپنے اندر دبوچ. کیڑے مکوڑے کہتے ہیں ہمیں طاقت دے تاکہ ہم ان پہ مسلط ہو کر ان کو ہلاک کر دیں. اللہ کا عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکتا. اور یاد رکھنا جن کو سزا ملتی ہے وہ آخرت میں ملتی ہے. زانی وہ بدترین قوم ہے، اللہ ان کو دنیا ہی میں سزا دینا شروع کر دیتا ہے. زانی کے چہرے کا نور ختم ہوتا ہے، 1 اس کی روزی ختم ہوتی ہے، 2 اس کی عمر شارٹ کر دی جاتی ہے، گھٹا دی جاتی ہے، 3
آج لوگ کہتے ہیں روزی اچھی چلتی تھی، بہت اچھی چلتی تھی، حضرت کچھ تعویذ دے دیں، گلزار باپو تعویذ دے دیں، سید صاحب تعویذ دے دیں، فلاں صاحب تعویذ دے دیں، کیا روزی گھٹ گئی؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں زنا کرنے والوں کی روزی اللہ گھٹاتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں تھوڑا انسان کو اچھا چلتا ہے نا؟ ہماری قوم کا بڑا برا ہے، تھوڑی سی دولت آتی ہے، تھوڑا سا مال آتا ہے تو پیر زمین پہ نہیں ٹکتے، آوارگی کرتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، ایک بیوی سے جی نہیں بھرتا، دوسروں کی طرف تاکنے جھانکنے لگتے ہیں۔ ہنسنے کی بات نہیں، اللہ روزی بھی گھٹائے گا، عمر بھی گھٹائے گا، اور چہرے پر نحوست برسے گی۔ آج انسان کاسمیٹک آئٹم پر جتنا خرچہ کر رہا ہے اتنا کسی اور پہ خرچہ نہیں کرتا۔ سب کو شوق ہے میں خوبصورت لگوں، میں خوبصورت لگوں، میں خوبصورت لگوں۔ کاسمیٹک آئٹم خوبصورت نہیں بناتے، اللہ کی خشیت خوبصورت بناتی ہے، خدا کا خوف خوبصورت بناتا ہے، عشق مصطفیٰ خوبصورت بناتا ہے۔ مسلمانوں کل تک مسلمان جوانوں کا حال یہ تھا، ان کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے جھیل میں ابھی کسی لالا نے اپنے پتوں سے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے، اتنے خوبصورت لگتے تھے مسلمان جوان۔ اور آج ان کی سونی سونی آنکھیں، اڑے اڑے سے چہرے، پیشانی پر مایوسیوں کی سلوٹیں، کیوں؟ کہیں زنا کی وجہ سے تو نہیں ہے؟ جو زنا نہیں کرتے وہ زنا دیکھتے تو ہے۔ اور یاد رکھنا، لذت کے لیے جو زنا کا منظر دیکھے وہ زنا کرنے والے کے برابر ہے، زنا کرنے والے میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کرے میری قوم کے جوان اس سے توبہ کر لے، پھر دیکھو اللہ تمہیں کیسا شباب دے گا، کیسی جوانی دے گا، کیسی طاقت و قوت دے گا۔ یاد رکھنا یہ گناہ بیماریوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی لکھ لینا، برا لگے تو معاف کرنا، میں تعویذات کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ایک جملہ کہتا ہوں اپنے ذوق کے مطابق، برا لگے تو معاف کرنا۔ زنا کی وجہ سے جس کی روزی اللہ نے اٹھا لی ہو، ملا کا تعویذ اس کو کیا فائدہ دے سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح، کوئی کتنا بھی بڑا ہو، اللہ کی طاقت کے سامنے بے بس ہے انسان۔ خدا جس کو نہ دے، کسی انسان میں طاقت نہیں کہ اس کو دلا سکے۔ اللہ اکبر۔ آپ کہاں ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہو؟ نہیں، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ترقی دی، دبئی تک کاروبار چلتا تھا، افریقہ تک چلتا تھا، سعودی تک چلتا تھا، زمین پہ پیر نہیں ٹکے، زنا کرنے لگا، خدا نے الٹی گنتی شروع کر دی۔ پھر آدمی کس نے کیا کر دیا؟ کس نے کچھ نہیں کیا۔ تیرے جرائم تجھے لے ڈوبے، تیرا گناہ تجھے لے ڈوبا، تیری آوارگی تجھے لے ڈوبی، تیری عیاشی تجھے لے ڈوبی۔ زنا کو سمجھتے کیا ہو؟ بزرگوں نے کہا جہاں زنا ہے وہاں فنا ہے۔ خواتین سے بھی کہتا ہوں میری بہنوں، نگاہوں میں پارسائی پیدا کر۔ ہم پھر کہتا ہوں جو میرے سامنے بیٹھ کے سن رہے یہ لوگ زانی نہیں ہیں، زانی لوگ ایسی محفلوں میں تھوڑی آتے ہیں۔ جو میری بہنیں بیٹھی وہ ایسی نہیں ہے، لیکن بات یہ کہی جاتی آپ کو مخاطب کر کے جو نہیں آئے ہیں ان تک بات پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں، واللہ آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں، آپ تو بڑے مقدس ہیں، آپ کی جوتیاں ہمارے سر آنکھوں پر ہے، آپ آتے ہیں ہم پہ احسان کرتے ہیں، آپ نہ آئے تو محفل کیسے ہے؟ ایک کسی بڑے مفکر نے کہا تھا انسان باپ بنتا ہے تو اس کو بیٹے پہ احسان نہیں جتانا چاہیے، بلکہ بیٹے کا احسان ہے کہ وہ پیدا ہوا تو باپ بنا۔ جب تک کہ بیٹا نہیں تھا وہ تو لڑکا کہلا رہا تھا، جب بیٹا پیدا ہوا تو باپ جنت کا دروازہ بن گیا۔ تو ہر ایک کا ایک دوسرے پر احسان ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ تو یہ بات ہمیں اس کا احساس ہے۔ امام اس وقت تک امام نہیں ہوتا جب تک اس کے پیچھے صف کھڑے ہو کر کے نماز نہ پڑھے، ورنہ وہ فرد واحد کہلاتا ہے۔ تو پیچھے کی صف نے آگے والے کو امام بنایا، تو امام کو سوچنا چاہیے کہ میری صلاحیت نہیں، پیچھے کھڑے ہونے والوں کا کرم ہے کہ میرے پیچھے آگے تو میں امام بن گیا۔ اسی لیے میں بھی آپ کی بہت قدر کرتا ہوں اور اپنے آپ کو آپ سے بہت بہتر آپ کو اپنے آپ سے بہت بہتر سمجھتا ہوں، مجھ سے بہت بہتر ہے۔ کیوں؟ آپ نہ آئے تو میرے یار کی محفل کیسے سجے، آپ نہ آئے تو میرے محبوب کی محفل کیسے سجے، آپ نہ آئے تو یار کا ذکر کیسے کرے۔ آپ ہمارے نہیں، آپ تو رسول اللہ کے مہمان ہو، اس لیے میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو لوگ اس کے مستحق ہے دعا کرنا اللہ ان کے کانوں تک یہ بات پہنچا دے، خدا کرے ان کے دلوں کو